گمراہیوں کی رات میں نور ہدیٰ قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا؟ رسول بن کے آئیں گے، نبی بن کے آئیں گے، یا ایک جسٹ رولر بن کے آئیں گے؟ ایک جسٹ رولر بن کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ واپس آئیں گے تو سانپ بھی انسان کو نہیں کاٹے گا، اس لیے کہ وہ انسان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا وولف جو بھیڑے ہیں ان کو نہیں کھائے گا، اس لیے کہ انصاف ہوگا۔ جب عادل حکمران ہوتا ہے اٹ فلٹرز ڈاؤن دا ہول امپیکٹ اکراس دا کراس سیکشن آف دا سوسائٹی۔ یہ مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ مثال اس لیے دی تاکہ آج جو حکمران بنے، آج جو پوزیشن پر آئے، آج جو اتھارٹی پر آئے، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ آپ میں سے جو اپنے گھر کا بڑا ہے، بڑی بہن، بڑی بہو، بڑی بیوی، جو بڑا ہے، بڑے خواتین سے ناراض ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں آپ ایک تو ریکارڈنگ میں ایسی بات بولتی ہیں، کبھی ہمارے شوہر اور بچے سن رہے ہوتے ہیں، بیٹے سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا بڑی بیوی، چلو تمہیں بڑی بیوی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اگر مردوں میں عدل کی کیپیسٹی ہو تو یقین جانیں یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ ہمارے مردوں سے تو ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی ہے، ایک کے ساتھ عدل نہیں ہوتا، دو میں عدل کیسے کریں گے؟ بیچارے خود جو ہیں وہ کولو کا بیل بن جائیں گے اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ صبح شام کیسے گزاریں۔ بات اتنی سی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو اس وقت 1450 سال پہلے اس لیے بتایا تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ ایک ٹاپ پوزیشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اگر ٹاپ پوزیشن صحیح ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی معاشرے کے اندر اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوگا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کہ ایک عورت عراق سے جائے گی تنہا اپنے اونٹ پر، اور یمن سے عراق کے اس حصے میں سفر کرے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا اس کو جانوروں اور ڈاکوؤں کا خوف بھی نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس لیے کہ حکمران عادل ہوں تو انسان نیچے کی تمام مخلوقات کو انصاف کرتا ہوا پاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ وقت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دیکھتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز گریٹ گرینڈ سن آف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اتنا عدل تھا کہ چرواہے بے فکر ہوتے تھے کہ بھیڑیا آ کے ہماری شیپ کو نہیں کھائے گا۔ یہ عدل مسلمان حکومتیں آبزرو کر چکی ہیں، مسلمان امت نے اس عدل کو آبزرو کیا ہے، اس لیے کہ امام عادل ہو تو آٹومیٹیکلی ہر چیز پراپرلی فکسڈ ہو جاتی ہے۔ جب امام عادل ہو، اکنامک جسٹس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ کیا پولیٹیکل جسٹس ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ کیا رائٹس جسٹس ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ تو سوچیں سمجھیں، آپ پڑھا لکھا طبقہ ہیں اس معاشرے کا، اور سوچ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو، اس امت کو بہتری کی طرف کیسے لے کر جانا ہے۔ آپ کے اندر اللہ نے وہ خوبی رکھی ہے کہ آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا، عورت بنایا۔ عورت ملٹی ڈائمینشنز میں سوچ سکتی ہے، عورت ملٹی ڈائمینشنز میں کام کر سکتی ہے۔ اپنے آپ کو ویسٹ مت کیجیے، اپنے آپ کو بہترین امام بنا کر دنیا کے سامنے لے کر آئیے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے حضرت انس بن مالک سے، آپ نے فرمایا کہ انسان جو اصل مسلمان ہوتا ہے، مومن، وہ اپنے صدقے کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا، اس لیے کہ صدقے کے معاملے میں ناانصافی کرنا از ایکولنٹ کہ جیسے اس نے صدقہ کیا ہی نہیں۔ اور کیا مطلب ہے صدقے میں ناانصافی کرنا؟ فیورٹزم کرنا صدقہ کرتے ہوئے، کہ میں تو بس اس مدرسے کو دوں گی، میں صرف اس آرگنائزیشن کو دوں گی، میں صرف اس این جی او کو دوں گی، میں صرف اس ماسی کو دوں گی، صرف اپنی ماسیوں کو دیتے رہنا تاکہ پھر وہ کل چھٹی نہ کریں۔ دس از فیورٹزم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ یہ صدقے میں ظلم ہے، اور صدقے کا ظلم، صدقے میں فیورٹزم از ایکولنٹ کہ جیسے آپ نے صدقہ دیا ہی نہیں، یعنی یہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو اپنے اندر سے بہتر طریقے پر لانے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر کی سیرت میں سے میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گی، پھر ہم انشاءاللہ اگلی صفت پر چلتے ہیں۔ حضرت عمر کی سیرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہترین ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو ضرور پڑھیے۔ ہی واز دا مین آف جسٹس۔
آپ کو نظر آئے گی ان کی زندگی میں کئی مثالیں. ایک مرتبہ ایک پرشین ایمپرر تھا جس کا نام تھا ہرموزان. ہرموزان جو تھا یہ پرشیا کا بادشاہ تھا اس وقت کا. جب اس نے فیصلہ کیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے گا مدینہ، اور پرشین امپائرز کے لیے اس وقت بڑا یہ چیز مشہور تھی کہ بہت پامپس ہوتے ہیں. ایک تو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، اور محل بھی عام پتھر کے نہیں بناتے تھے، محل بھی بناتے تھے وائٹ ماربل کے. آپ نے نام سنا ہوگا نا بیت الکسرا. بیت الکسرا کا محل، کسرا کا محل کس کے پاس تھا؟ پرشین امپائر کے پاس ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ پروفیسی کر کے گئے تھے اپنے وقت میں کہ مسلمان جو ہیں البیت الابیض کو کانکر کر لیں گے. البیت الابیض وائٹ ہاؤس واشنگٹن ڈی سی، البیت الابیض کسرا کا محل، اس کا دوسرا نام ہے البیت الابیض. یعنی آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلم حکومت عربن پیننسولا سے باہر نکلے گی، اور اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ پرشین امپائر کے جو کسرا کے محل ہیں اس کو فتح کر لیں گے. تو یہ ہرمزان جو تھا، ہرمزان نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کا فیصلہ کیا اور مدینہ آیا، اور اس نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ کے خلیفہ کہاں ہیں. لوگوں نے کہا دو ہی جگہ پر ہو سکتے ہیں، یا مسجد میں ہوں گے یا گھر پر ہوں گے. تو کچھ لوگ اس کو ہرمزان کو اپنے ساتھ مسجد لے کر گئے. مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا یقیناً اپنے گھر میں ہوں گے. وہ ان کو، اس بادشاہ کو حضرت عمر کے گھر میں لے گئے. جب گھر میں گئے تو سب سے پہلے اب آپ امیجن کریں، بادشاہ، کنگ، پرشین کنگ، اور محل میں رہنے والا، اور وہ بھی وائٹ ماربل کسرا کے محل میں رہنے والا، بیت الابیض میں رہنے والا کنگ آ رہا ہے. ان کے کپڑے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لگژریس لائف سٹائل آپ کے ذہن میں، وکٹورین سٹائل فرنیچر سب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. جب اس نے حضرت عمر کا گھر دیکھا تو شاکڈ ہو گیا. اور جب حضرت عمر کو اس نے دور دیکھا تو ایک کھلے میدان میں ایک درخت کے سائے میں زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 فیٹ سے بھی زیادہ لمبے تھے، ٹال، ہینڈسم اور براڈ شولڈرز. تو ایک پرسنالٹی تھی حضرت عمر کی. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو حضرت عمر دور درخت کے نیچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، کوئی چٹائی کچھ بھی نہیں تھی، اور تکیہ نہیں تھا سر کے نیچے، جوتوں کے اوپر سر رکھا ہوا تھا، اپنے جوتے اور جوتوں کے اوپر سر رکھا ہوا تھا. اس سے زیادہ ہمبل پکچر کوئی آ سکتے ہیں؟ اور کہتا ہے کہ آس پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا. ہنسی آئے نا آپ کو آج کے دور میں سوچ کے کہ حکمران ہو، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، اور آس پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ عمر کی تلوار درخت سے نیچے لٹک رہی تھی، مطلب انہوں نے تلوار اپنی جو اس کے لیدر اس میں کیس میں تھی اس کو درخت سے ہی ہینگ کیا ہوا تھا. یعنی کوئی بھی آئے انہی کی تلوار اٹھائے عمر کی اور عمر کو سٹیپ کر کے چلا جائے، کیونکہ عمر کو کوئی خوف نہیں تھا، کوئی باڈی گارڈ نہیں تھے. یاد رکھیں ہم جیسے بھی چھوٹے چھوٹے معمولی انسان، ہمیں بھی بڑی اپنی جانیں پیاری ہوتی ہیں. ہمیں کوئی کڈنیپ نہ کر لے، ہمارے بچوں کو کوئی کڈنیپ نہ کر لے، کوئی ہمیں آ کر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں مار نہ دے. جہاں موت آنی ہے وہاں موت آئے گی. اتنا زیادہ زندگی سے پیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باڈی گارڈ کو باڈی گارڈ کیوں کہتے ہیں؟ سول گارڈ ہوتا ہے وہ. باڈی گارڈ صرف آپ کے اس گوشت پوست کے جسم کو بچا سکتا ہے، لیکن اگر ملک الموت آ گیا کہیں پہ تب باڈی گارڈ کا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضرت عمر کے پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا. ہیڈ آف دا اسٹیٹ، دا موسٹ پاورفل مین آف دا ورلڈ ایٹ دس ٹائم، اس لیے کہ مسلمان اس موقع پر آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر چکے تھے. اور ہرمزان کہتا ہے کہ میں نے جب عمر کو اس پوزیشن میں دیکھا تو جو ان کے ساتھ لوگ تھے اس بادشاہ کے ساتھ، انہوں نے آبزرو کیا کہ اس نے، بادشاہ نے شاعری کی، اور بادشاہ نے شعر کیا پڑھا؟ حکمتا فعدلتا فانمتا فنمتا. آپ نے رول کیا اور عدل کے ساتھ رول کیا اور ہر ایک کو اس کا رول دے دیا. آپ سیکیور ہیں اور سونے کے قابل ہیں اور کوئی آپ کو بادر بھی نہیں کر رہا. یعنی آپ کو کسی کا خوف نہیں ہے. اس سے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ جو میں نے آخر میں یہ واقعہ سنایا اس کا مقصد کیا ہے؟ انصاف والی پرسنالٹی اپنی بنا لیجئے. ماں باپ کو ماں باپ کا حق دیجئے، شوہر کو شوہر کا حق دیجئے، بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کا حق دیجئے، اولاد کو اولاد کا حق دیجئے. سب سے پہلے اللہ کو اللہ کا حق دیجئے. آپ کو دنیا میں بھی سکون نصیب ہوگا. ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے نا. ہر کوئی سٹریس لیول میں اس وقت جو ہے وہ آیا ہوا ہے. ہر تیسرا چوتھا بچہ، ہر تیسری چوتھی عورت اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہی ہے، اور اینٹی ڈپریسنٹ کھانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کی ول پاور، آپ کی باڈی اسٹرینتھ، آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ.
اپنے آپ کو حقوق دینے والی پوزیشن میں لے کر آئیے. اللہ کا حق دیجئے, اور جس پوزیشن میں اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے انسانوں کا حق دیجئے. آخرت میں اللہ کے عرش کا سایہ تو ملے گا ہی ملے گا. آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون مل جائے.